تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کم وقت میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں ایک افراتفری کا ماحول ہے، اور اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا اور کئی سارے لوگ جو ہے اپنی جانیں کھو بیٹھے اور اپنے لوگوں سے جدا ہو گئے۔ یہ غم کا موقع ہے، اور غم کے موقع پر اور کسی کی تکلیف کے موقع پر کوئی ایسا جملہ کہنا جس سے اس میں تکلیف کا اضافہ ہو، یہ انسانیت کے منافی میں اسے سمجھتا ہوں اور درست نہیں سمجھتا۔ اس لیے میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز پر ہماری نظر ہے، کون کہاں سے بول رہا ہے اور کیسا بول رہا ہے اور کس انداز میں بول رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا اور کوئی جواب ان حالات میں نہیں دوں گا۔ خاموشی سے ہم سب چیزیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، رد عمل میں نہ دوں یہ نہیں ہو سکتا، رد عمل میں نہ دوں یہ نہیں ہو سکتا، اور رد عمل ابھی دوں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ دکھوں پر اور زخموں پر نمک نہیں چھڑکا جاتا، مرہم رکھی جاتی ہے۔ ہم تکلیف سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان حالات سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم نے 45 جنازے اٹھائے ہوئے ہیں، ہم نے باپ اور بیٹا کی شہادتیں دیکھی ہوئی ہیں، ہم نے ایک ایک گھر سے 4 بھائی اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم درد کو سمجھتے ہیں، ہم زخم کو سمجھتے ہیں، ہم تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ میں اس تکلیف کے مرحلے پر کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا، ان لوگوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں تمہارے پاس موقع ہے، تم اس کا فائدہ سیاسی اٹھا رہے ہو، جنازوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو، اور تمہارے دل میں جتنا بغض ہے اس کا اظہار کر لو، خوب کر لو، کوئی بات نہیں، وقت آئے گا انشاءاللہ تمہاری تمام تر گفتگو کا جواب ہم پر قرض ہے، ہم ضرور دیں گے، لیکن ابھی نہیں، انسانیت کا تقاضا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ہونے والی دہشت گردی، دھماکے، قتل و قتال، گولی اور گالی، پہلے دن سے ہم اس کے مخالف ہیں اور آج تک مخالف ہیں۔ ہم نے کبھی کسی دور میں گالی، گولی، دہشت گردی، تخریب کاری، بم دھماکوں کی نہ حمایت کی ہے اور نہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا اصول بالکل واضح، ہم نے کبھی کوئی چیز چھپ کر نہیں بتائی کہ دل میں کچھ ہو اور زبان میں کچھ کہیں، مجلس میں کچھ ہو اور جلسے میں کچھ کہیں، اپنوں میں کچھ کہیں اور غیروں میں کچھ کہیں، میٹنگ میں کوئی اور بات کریں اور باہر جا کر کوئی بات کریں۔ ہماری ایک ہی بات صاف ستھری ہے، دہشت گردی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں، اور ہر وہ فرد اور ہر وہ طبقہ جو دہشت گردی میں ملوث ہے، ہم ارباب اقتدار بالخصوص ریاست کے لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اس کی گرفت کرو، اسے پکڑو، اس پہ اوپر ضرب لگاؤ، اسے سزا دو۔ ہم اس تمام مراحل میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری جہاں ضرورت پڑے گی ہم اس ضرورت میں آپ کے ساتھ کھڑے۔ پہلے بھی ہم نے تعاون کیا، آج بھی تعاون کرتے اور آئندہ بھی کریں گے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب شہید ہوئے، علامہ مولانا محمد اعظم طارق شہید ہوئے، جناب ہمارے منیر شہید ہوئے، جناب ہمارے بہت سارے حضرات اس اسلام آباد کی دھرتی میں شہید ہوئے۔ پھر اسلام آباد میں جنازے ہوئے، کراچی سے لے کر خیبر تک کتنی لوگوں کے شہادتوں کے واقعات ہوئے، کتنے بم دھماکے ہوئے۔ میں خود آپ کے سامنے موجود ہوں، مجھ پر حملے ہوئے، 6 سے زیادہ لوگ ان حملوں میں شہید ہو گئے اور کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ میں خود زخمی ہوا، ایک پتہ نہیں ٹوٹنے دیا، ایک موٹر سائیکل اور سائیکل کا ٹائر پنچر نہیں ہونے دیا، امن و امان کی فضائیں قائم کی ہے۔ ایک ہے امن کی بات کرنا، ایک ہے امن کا کردار ادا کرنا۔ ہم نے کردار ادا کیا۔ کتنے واقعات ہوئے، کسی واقعے میں ہمارے کسی طبقے کے فرد نے بھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ پاکستان مرد آباد، اور یہ نعرہ بھی نہیں لگایا کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے۔ نہ ہم نے اپنی فوج کو کمزور ہونے دیا، نہ ہم نے اپنے ملک کو کمزور ہونے دیا۔ ہم نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا، ہم نے دہشت گردی کے پیچھے
فردی کا نعرہ نہیں لگایا. ہاں ہم نے خون دیا ہے, ہاں ہم نے جانیں دی ہیں, ہاں ہم نے لاشیں اٹھائے ہیں, ہاں ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں, ہماری بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, ہمارے گھروں میں بہت سارا کوہرام مچا ہے, ہمارا خون گرا ہے. پاکستان اہل سنت کے خون سے رنگین ہوا ہے, مگر اس کے باوجود ایک جگہ بھی ایسے نہیں ہے جہاں ہم نے یہ کہا ہو. ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ کوئی اپنے گھر کو, اپنے وطن کو, اپنے ملک کو, اپنے رہنے کی جگہ کو کبھی غلط نہیں کہہ سکتا. اگر وہ وفادار ہے تو اپنے گھر اور وطن کے خلاف ایک بات بھی نہیں کر سکتا, اور اگر غدار ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ہم نے اپنے کردار سے نمایا ہے, ہونے والے واقعے کی مذمت کی ہے, اور ہر واقعے کی مذمت کرتے. عبادت خانہ کسی کا بھی ہے, وہ ہندو کا ہے تب, وہ سکھ کا ہے تب, وہ نصرانی کا ہے تب, وہ یہودی کا ہے تب, وہ بدھ مت کا ہے تب, وہ کسی اور طبقے کا ہے تب, وہ قادیانیوں کا ہو یا وہ شیعوں کا ہو. عبادت خانہ تو عبادت خانہ ہے. ہم تو عبادت خانے کے باہر بھی کسی کو گولی مارنے کی اجازت نہیں دیتے اور جائز نہیں سمجھتے. اور ہم اسے کیوں جائز نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ ایک ملک ہے, اس ملک کا ایک نظام ہے, اس ملک کی ایک ریاست ہے, اس ملک کی عدالتیں ہیں. وہ ملک ہے, وہاں قانون جنگل کا قانون نہیں ہے, وہاں ایک نظام اور دستور ہے, اور ہم اس دستور اور نظام کے مطابق اس ملک میں رہ رہے ہیں. ہم اس کے امن کو تحتاج کریں, اس کی ریاست کو ناکام کریں, یہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتے. ہاں آئینی اور قانونی طور پہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, ہم چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں, اور اظہار کا طریقہ دائرے میں رہتے ہوئے, قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور دلائل کی دنیا میں کہ دلیل کی بنیاد پہ ہم کسی سے اختلاف کرتے. وہ اختلاف دلیل کا اختلاف ہے, اور کچھ لوگوں کو اس دلیل کا اختلاف کے جواب دینے کی ہمت نہیں ہے. کچھ لوگوں کے اندر اس دلیل کے جواب دینے کی ہمت نہیں ہے. وہ بہانے تلاش کرتے ہیں, اور بہانے تلاش کرنے کے بعد پھر ایسے موقع پر اپنی زبانیں کھول کر تیر برساتے ہیں. بحیثیت ایک پاکستانی کے, بحیثیت مسلمان کے, بحیثیت انسانیت کے, میں ضروری سمجھتا ہوں اس غم کے موقع پر اپنی زبان کو اس طرف استعمال کرنے کے بجائے دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور ریاست کے مستحکم ہونے کے لیے آپ لوگ کو بھی پیغام دوں اور سب کو پیغام دوں کہ پرامن رہیے, پرسکون رہیے, پرعزم رہیے. کسی کی کسی بات کا کوئی جواب مت دیجئے, مت کسی سے الجھیے, کوئی بات نہیں, سب کو کہنے دو. یہ ماحول ختم ہو جائے گا, اگلا ماحول آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میرے سینے پر میرا ہاتھ ہے, جواب دیں گے, دلیل سے دیں گے, مضبوط دلائل سے دیں گے, اور ہم ٹھوک کر دیں گے.